محترم سامعین گرامی، چند دنوں کے بعد قربانی کی عید آ رہی ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر مسلمان جانور ذبح کریں گے، قربانیاں پیش کریں گے، اور یہ قربانیوں کا عمل پہلی شریعتوں کے اندر بھی موجود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تو خاص طور پر اس عمل کو زندہ کیا۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی تھی، اس کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ قربانی والا عمل انبیاء کرام کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسلسل 10 سال جو ہے وہ قربانی کرتے رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بلکہ 2 چھترے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی بھی کی ہے، اور حج کے موقع پر آپ نے اونٹ کی، بلکہ 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے پیش کی۔ اپنے ہاتھ کے ساتھ قربانی آپ کیا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہ قربانی والا عمل یہ اسلام کے شعائر میں سے، اسلام کے جو بڑے بڑے اعمال ہیں، جو ان کی علامات ہیں، پہچان ہیں، ان میں سے ایک عمل قربانی والا عمل ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان اس عید کے دن اور اس کے بعد ایام تشریق 3 دن قربانی پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر مینا کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر پوری دنیا سے حاضر ہوئے حجاج کرام وہ بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانی حج تمتع کے ساتھ لازمی ہے، یعنی وہ حج جس کے اندر ساتھ عمرہ بھی کیا جائے اس میں یہ قربانی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ حج مفرد یعنی اکیلا حج، اس کے اندر بھی کوئی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اکیلا عمرہ اس کے اندر بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے کر گئے تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر گئے، اور جب مشرکین نے، مکے والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا اور وہاں پر معاہدہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو اپنے ساتھ جانور لے کر گئے تھے، انہوں نے وہاں حدیبیہ کے مقام پر ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا اور بال کٹائے اور احرام کھولا، گویا کہ اس کو بھی عمرہ شمار کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پر بھی قربانی کرتے تھے،
اور صرف حج پر یہ بھی قربانی کی جا سکتی۔ البتہ اگر حج کے ساتھ عمرہ بھی آدمی کرے، جیسے کہ اکثر حاجی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے ملک سے یا دوسرے ملکوں سے جو جاتے ہیں سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور پھر جب حج کے دن آتے ہیں، اور وہ بھی یعنی 8 تاریخ سے مکہ مکرمہ کے حساب سے کل سے وہ دن شروع ہونے والے ہیں، ان دنوں میں وہ دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کے لیے۔ تو جب ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ پھر حج بھی کیا جائے، اسے حج تمتع کہتے ہیں، یعنی وہ حج جس کے اندر عمرے کا فائدہ اٹھایا گیا ہے، یعنی ایک سفر کے اندر 2 کام کیے گئے، تو اس میں پھر قربانی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قربانی حج کے موقع پر کی جاتی ہے، اور عید کے دنوں میں پوری دنیا کے اندر یہ عمل جو ہے ادا کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں، نہر کریں۔ نہر خاص طور پر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے حلق کے اندر نیزہ یا برچھی مار کر اس کے کھڑے کھڑے بغیر لٹانے کے اس کو یہ نہر کہتے ہیں۔ اور عام جو دوسرے جانور ہیں، گائے ہے، بکری ہے، چھترا ہے، ان کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اس کو ذبح کہتے ہیں، اور ان کو کھڑے کھڑے وہ قربان کیا جاتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کی نماز یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور آپ کی قربانی یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر مشرکین مکہ پہلے جو کافر تھے ان کا رد بھی ہے، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن شرک کر کے غیر اللہ کو ساتھ ملا کر، اور وہ قربانی بھی کرتے تھے لیکن وہ بھی شرک کی آمیزش کے ساتھ، اپنے بتوں کے نام پر، اپنے بڑوں کے نام پر وہ جانور وقف کرتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، عید کے موقع پر ہو یا کسی اور موقع پر، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کی قسم کھاتا ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ اعلان کر دیں، مشرکین کو بتا دیں، غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کو بتا دیں کہ میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے، میری نماز، میرا رکوع،
میرا سجدہ، میرا قیام، میرا خشوع اور خضوع، تسبیحات، تحمیدات اور تحلیلات سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نسکی اور میری قربانی، جانور ذبح کرنا اور اس کے اندر باقی ہر قسم کی قربانی آ جاتی، جان کی قربانی، جانور کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرمایا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری پوری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے حکموں کے مطابق ہے، اس کے حکموں کا پابند ہے۔ زندگی کے کسی ایک عمل میں بھی غیر اللہ کی رضا اور اس کی رضامندی یہ میرے ہاں مطلوب نہیں ہے، غیر اللہ کا قرب یہ میرے ہاں مطلوب نہیں ہے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میری زندگی ہے، زندگی کا ایک ایک عمل ہے، ایک ایک سانس ہے، ومماتی، اور اسی طرح میری موت، میرا اس دنیا سے جانا، یہ بھی اللہ کے نام پر ہے، اللہ کی خاطر ہے، اللہ کے حکم پر ہوگا۔ یہ آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو یہ اعلان کا کہا گیا ہے، عقیدے کی وضاحت کا کہا گیا ہے، توحید کی وضاحت کا اعلان کرنے کا کہا گیا ہے کہ تمہارا ایک ایک عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء، کہ میں سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں، غنی ہوں ہر قسم کے شراکت سے، حصہ داری سے۔ شرکاء جب کوئی مل کر کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو ہر ایک اپنا اپنا حصہ مانگتا ہے، بلکہ زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی ایسا عمل، ایسی عبادت جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہو، میں اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اپنے حصے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سارا عمل ہی تم غیر اللہ کے لیے وقف کر دو، اس کو دے دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسی سے اس کا بدلہ لینا، اسی سے اس کی جزا لینا، میرے پاس ایسے عمل کے لیے کوئی اجر، کوئی جزا نہیں ہے جس میں اخلاص نہ ہو، توحید نہ ہو، خالص میری رضا مقصود نہ ہو، اس میں شرک یا میزش اور ملاوٹ ہو، میں کہ وہ سارا عمل ہی میں چھوڑ دیتا ہوں اور اپنا حصہ بھی ترک کر دیتا ہوں۔ اور خاص طور پر قربانی کے حوالے سے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گوشت حاصل کرنا نہیں چاہتے، کوئی خون حاصل کرنا نہیں چاہتے، کوئی اور مفاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارا جذبہ ایمانی دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارا اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے مخلص ہو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اور کتنی وہ نیت کے خلوص کے ساتھ اس کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، اس مال سے قربانیاں پیش کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس خلوص کو دیکھتے ہیں،
تمہاری ان نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ تمہیں پھر بدلہ دیں گے، اجر و ثواب دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے اس قربانی کے عمل کو زندہ رکھنے کی، باقی رکھنے کی۔ فرمایا من وجد ساعتاً فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے ساتھ عید نہ پڑھے، ہمارے پاس کھڑا نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اس آدمی کے لیے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اور فرمایا یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ترمذی شریف کی روایت۔ میں لوگوں، ہر گھرانے پر، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے۔ البتہ آپ نے ہر ایک فرد کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا، اگرچہ کسی کے پاس استطاعت ہو، گھر کے 6 افراد ہیں، وہ 6 قربانیاں کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو لازم قرار نہیں دی۔ میں گھر کے افراد کے لیے، جو آدمی کے متحد افراد رہتے ہیں، ان کی سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی خوشی ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن ایک قربانی سے اس کا جو سنت ادا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے اس کے کچھ آداب اور اس کی شرائط یہ بھی بیان فرمائی۔ بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا جانور یہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو قربانی میں بھی بہترین، پسندیدہ، اپنی ہمت کے مطابق وہ آدمی کو جانور ذبح کرنا چاہیے، اور اس کی کم از کم حد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ مسلم شریف کی روایت، فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ 2 دوندا جانور، اس سے کم ذبح نہیں کرنا۔ کم از کم یہ حد ہے جانور کے بہترین ہونے کی، جوان ہونے کی، تندرست ہونے کی۔ یہ اس کی عمر بتا دی کہ 2 دانتا، جس کے 2 دانت گر چکے ہوں، نئے آ چکے ہوں، وہ تم نے ذبح کرنا ہے۔ الا ان یاسر علیکم، ہاں پھر بھی اگر کسی کے لیے مشکل ہو، ملنا ناممکن ہو، بازار سے ناپید ہو جائے، شارٹ ہو جائے، ملتا نہ ہو، پھر تم بھیڑ کی نسل سے غیر مسنہ، غیر دونتا، جسے جزا کہتے ہیں، سال کے لگ بھگ عمر کا، وہ تم ذبح کر سکتے، لیکن یہ مجبوری والی شکل میں، عام حالات میں دوندا جو ہے اس کو ذبح کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اور اسی طرح ہر قسم کا عیب جو بظاہر اس کے اندر نظر آ رہا ہو، محسوس ہو رہا ہو، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں آپ نے لنگڑے جانور اور بہنگے جانور اور اسی طرح مریض جانور اور اسی طرح بوڑھے جانور جس کے اندر گودا ختم ہو چکا ہو، مخ ختم ہو چکی ہے، ایسے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ یہ قربانی کی شرائط ہے، عام حالات میں ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن قربانی خاص طور پر ایک عبادت ہے، اللہ کے نام پر
وہ جانور پیش کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، اس لیے فرمایا کہ ہر قسم کے عیب سے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کے آرام کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، جو چھری ہے اس کو بہترین اچھے طریقے سے تیز کیا جائے تاکہ جلدی سے جلدی وہ ذبح ہو جائے، اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔